السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 56 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ ٹاپک دیکھیں، کاشانہ نبوت کا محاصرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے دو پارٹ سے۔ ٹھیک ہے، سنتے ہیں کہ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ پروگرام تھا۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد یعنی بھروسہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، یعنی سو جا، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، اس فرمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا بے شک۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح۔ اور اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ دیکھیں کیا فرمایا، یہ عربی میں بتایا، اس کا دیکھیں ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ بے شک اسی طرح کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ بے شک دیکھا آگے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت، یعنی جو ولایت کی جان ہے، ان کو سلا کر ایک میٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانے سے یعنی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے یعنی کافروں نے جو ہے گھیر لیا تھا، محاصرہ یعنی گھیر لینا، ٹھیک ہے، تو محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کوربختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی، یعنی حضور انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ کافر والی آنکھیں تھی، اس لیے ہاشمی میاں کا بیان بھی ہے نا کہ 40 کافر تھے لیکن آنکھیں تو 80 ہوئی نا، ایک کی 2 آنکھیں، لیکن پھر بھی حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے حضور پر خاص۔
دیکھ اب آگے کیا ہوا، پارٹ نمبر 57 میں یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے۔